السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اور آج کے رات کے بارے میں کچھ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ کیا رات میں قیام کرنا غلط ہے؟ کیا صبح ہو کر کے روزہ رکھنا غلط ہے؟ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ یعنی کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے بدعات اور خرافات کو خوب پھیلاتے ہیں، اور لوگ بھی جب ان کی اس بات کو سنتے ہیں کہ بھائی کیا نماز پڑھنا غلط ہے، کیا قبرستان جانا غلط ہے، تو لوگ بھی سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں، بات تو صحیح ہے بھائی، قبرستان جانا غلط نہیں ہے، نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے۔ تو دیکھیں میرے دوستو، آج کے درس میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے یہ بدعات و خرافات کو بڑھاوا دینے والا جملہ ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والا جملہ ہے۔ تو جی ہاں میرے دوستو، سن لیجئے، میں آج آپ کو اس بات کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، قبرستان جانا غلط نہیں ہے، اور روزے رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، لیکن جو وقت ہے وہ وقت غلط ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے کہ بھائی ہم اس رات کیا کرتے ہیں، صرف نماز ہی تو پڑھتے ہیں، قبرستان ہی تو جاتے ہیں، اور جب اجالا ہوتا ہے تو روزہ ہی تو رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے، اور قبرستان جانا غلط نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو وقت غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ لوگ اسی بات کو فرق نہیں کر پاتے، اور لوگ یہی نہیں سمجھ پاتے، طریقہ غلط ہے، وقت غلط ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات منقول ہے اور ثابت ہے صحیح احادیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 15ویں شعبان کے دن ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باری کے دن قبرستان جایا کرتے تھے، جو بقی قبرستان ہے وہاں جاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ لیکن جو وقت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں جانا ہے، یہ کہاں ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ قبرستان جانا غلط نہیں ہے، لیکن قبرستان جانے کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ ٹائم غلط ہے، وہ وقت غلط ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ نماز پڑھنا رات میں غلط نہیں ہے، لیکن جو رات خاص کر لی گئی ہے، 15ویں شعبان کی رات جو خاص کر لی گئی ہے، یہ خاص کرنا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ قیام کرتے تھے، بھائی آپ بھی ہمیشہ قیام کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے، تو آج کے مسلمان آج ہی کی رات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان گئے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، لیکن بڑے ہی خائن ہیں وہ لوگ، اور چور ہیں اور خیانت کرنے والے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ بات کو نقل نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، لیکن اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اس کو یہ لوگ بیان نہیں کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ اگر اس کو بیان کر دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيث، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کے بارے میں ضعیف کہتے ہوئے سنا ہے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے نا، جس حدیث کو بیس بنا کر کے لوگ آج کی رات میں قبرستان جاتے ہیں، یہ سندن بھی ضعیف ہے اور متنن بھی یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ قبرستان جانے کا جو ذکر ہے مسلم شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 974 ہے، اس کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب کبھی بھی میری باری کا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے، اور یہی حدیث جو ہے اسی طرح کی بات ترمذی شریف کے اندر جو مذکور ہے اس کے اندر 15ویں شعبان کا اضافہ ہے، جبکہ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر راتوں کا ذکر ہے، 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس کے اندر 15ویں شعبان کا ذکر ہے، جو کہ ضعیف سند سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے، اور اس کی جو متن ہے وہ مسلم شریف کے بھی خلاف ہے، صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ کیا قبرستان جانا غلط ہے، کیا نماز پڑھنا غلط ہے، کیا روزہ رکھنا غلط ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو یہ بتا دیں اور یہ کہہ دیں کہ میرے بھائی، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے، نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، قبرستان جانا غلط نہیں ہے، لیکن جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جو غلط ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں تو کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مشہور و معروف ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس انسان نے ہمارے دین میں فی امرنا، بہت سارے لوگ جو ہے لوگوں کو اور بیوقوف بناتے کہ بھائی تم ایسا کرتے ہو تو وہ غلط نہیں ہے، تم جو ہے مسجد کے اندر مائک سے اذان دیتے ہو تو وہ غلط نہیں ہے، اور ہم قبرستان جائے تو غلط ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی فی امرنا ای فی دیننا، یعنی کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام بھی مردود ہے اور وہ کرنے والا بھی مردود ہے۔